اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ نماز اور صبر کے ذریعے استعانت طلب کرو، در حالانکہ یہ دونوں چیزیں گراں ہیں، سخت ہیں، مگر سوائے خاشعین کے۔ ان چیزوں کے ذریعے، صبر اور صلاۃ کے ذریعے انسان اپنی زندگی کے امور میں مدد حاصل کر سکتا ہے، معاونت لے سکتا ہے۔ کیونکہ انسان کو اپنی زندگی کے امور میں بہت سارے شعبہ جات ہیں، ان کے اندر انسان کے اعمال میں ایک کمی واقع ہو جاتی ہے، ایک کمزوری واقع ہو جاتی ہے، ایک کوتاہی ہو جاتی ہے انسان کے اعمال کے اندر۔ اس کوتاہی کو پورا کرنے کے لیے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کچھ تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اس آیت کے اندر، آیت نمبر 45 سورہ بقرہ کی، اللہ کا فرمان ہے کہ آپ صبر اور صلاۃ کو مدد اور معاونت کا ذریعہ قرار دیں، اس کے ذریعے آپ استعانت طلب کریں اپنے زندگی کے امور میں، انہی کو سہارا قرار دے دیں۔ اور یہی آیت رسول خدا کی اس روایت کی تصدیق اور تائید کر رہی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ الصبر ثلاثۃ اقسام، صبر کی 3 اقسام ہیں، یا الصبر ثلاثۃ شعب، صبر کے 3 شعبے ہیں، یا الصبر ثلاثۃ میادین، صبر کے 3 میادین ہیں۔ الصبر علی المصیبہ والصبر علی المعصیہ والصبر علی العبادہ والصبر علی الاطاعہ۔ صبر مصیبت پر، صبر معصیت پر، صبر عبادت پر اور اطاعت پر۔ سب سے زیادہ ان چیزوں میں انسان کیونکہ پیچھے ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، مصیبت انسان کو کمزور اور نڈھال کر دیتی ہے۔ انسان اپنی زندگی کے امور میں، اپنی زندگی کے کاموں میں کمزور پڑ جاتا ہے، اور انسان شخصی اور جسمانی اعتبار سے بھی کمزور پڑ جاتا ہے، اور انسان سے سب سے زیادہ جو چیز انسان پر اثر کرتی ہے وہ انسان کی تخیلات ہیں۔ تخیلات پر ان چیز کا انسان پر زیادہ اثر پڑتا ہے، انسان کی فکر منتشر ہو جاتی ہے جب انسان پر مصائب پڑتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، آپ جتنے مصائب بڑی شخصیات پر پڑتے ہیں، وہ ان کی ذہن منتشر نہیں ہوتی، بلکہ ان کے ذہن مزید کھلتی ہے، بجائے اس کے کہ دباؤ میں آنے کی وجہ سے انسان کی ذہن منتشر ہو جائے، وہ منتشر نہیں ہوتی، وہ کھل جاتی ہے، مزید اپڈیٹ ہو جاتی ہے، مزید وہ پختہ تر ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر مصیبت پر صبر، اس کے ذریعے سے انسان مصیبت سے بچ سکتا ہے، مصیبت میں انسان خود کو سنبھال سکتا ہے، مصیبت میں انسان خود بھی سنبھل سکتا ہے اور اپنے خاندان کو بھی سنبھال سکتا ہے۔ دوسرا میدان جو صبر کا اور استقامت کا اللہ رب العزت نے تعارف کروایا ہے، وہ معصیت کے میدان میں، کہ انسان جب معصیت کر رہا ہوتا ہے، وہ انسان کو جب ایک نافرمانی کا راستہ انسان کے لیے کھل جاتا ہے، تو اس وقت انسان کے لیے اس نافرمانی سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، بہت زیادہ محال ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز جو انسان کو بچا سکتی ہے معصیت سے، وہ صبر ہے، استقامت ہے۔ اگر استقامت دکھائے وہاں پر، اور استقامت کے ذریعے انسان بچائے اپنے نفس امارہ کی لگام کو کنٹرول کرے، اور اپنی جو لگام ہے وہ نفس امارہ کے ہاتھ میں اگر نہ دے انسان، اپنی لگام کو
اپنے تخیلات کی لگام کو، سب سے زیادہ چیز جو انسان کو معصیت کی طرف لے جاتی ہے وہ انسان کے تخیلات ہیں، کہ گناہ کا انسان پہلے خیال کرتا ہے، نافرمانی کا پہلے انسان خیال کرتا ہے، بعد میں وہ نافرمانی انسان سے سرزد ہوتی ہے، یا انسان جا کر نافرمانی سرزد ہوتی ہے انسان سے۔ پہلے انسان اس کا تخیل کرتا ہے، پہلے اس کا انسان خیال کرتا ہے اپنے ذہن کے اندر، بعد میں اس چیز سے جا کر اس چیز کو انجام دیتا ہے۔ تو معصیت کے لیے جو سب سے زیادہ چیز انسان کے لیے، انسان کے وجود کا جو دروازہ کھلتا ہے وہ انسان کا ذہن ہے، انسان کا تخیل ہے۔ جیسے انسان کے تخیل کا دروازہ کھلتا ہے تو انسان اس وقت معصیت کے اندر قدم رکھ چکا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو چیز انسان کو استقامت انسان کے اندر چاہیے وہ انسان کی فکر کے اندر استقامت چاہیے، انسان کی سوچ کے اندر استقامت ہو، انسان کے تخیلات کے اندر استقامت ہو۔ انسان، یہاں ہم یہ کہیں کہ انسان اپنے جو انسان کی عقل جو انسان کو اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، تو اپنی زمام، فکر کی زمام اپنی عقل کے پاس رکھے۔ اگر فکر کی زمان، سوچ کی زمان اور فکر کی زمان یا زمام اگر انسان نے معصیت کو دے دی، معاف کیجیے گا، تخیل کو دے دی، تو انسان، یہ تخیل انسان کو خرافات تک لے جائے گا، معصیت تک لے جائے گا، انسان کو رسومات تک لے جائے گا، یہ تخیل۔ لیکن اگر یہی چیز انسان یعنی اس کی اگر زمام انسان عقل کے انڈر میں قرار دے دے، عقل کے اگر ہاتھ میں دے دے، تو یہ انسان پھر وہاں پر مستقیم رہ سکتا ہے، وہاں پر استقامت دکھا سکتا ہے، کیونکہ انسان کی جو زمام ہے وہ عقل کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اور عقل انسان کو وہ کہیں نہ کہیں بچا لیتی ہے، محفوظ کر لیتی ہے۔ البتہ پھر عقل کی زمام جو ہے وہ بھی تقویٰ کے ہاتھ میں ہو، عقل کی زمان مفاد کے ہاتھ میں نہ ہو۔ جب مفاد کے ہاتھ میں ہوتی ہے عقل کی زمان تو پھر انسان وہاں پر بھی معصیت سے دوچار ہو جاتا ہے، معصیت انسان سے سرزد ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس عقل پر تقویٰ کا سایہ ہو، اس عقل پر ذکر خدا کا سایہ ہو، تو پھر یہ عقل خواہ نخواہ انسان کو کہیں نہ کہیں اس نافرمانی سے بچا لیتی ہے۔ بس نافرمانی کا دروازہ انسان کے تخیلات سے کھل جاتا ہے۔ پہلے انسان تخیل کرتا ہے، نافرمانی کو خیال کرتا ہے، سوچتا ہے اس کے بارے میں تصویر کشی کرتا ہے، اس کے بارے میں ذہن سازی کرتا ہے۔ جیسے قرآن کریم کے اندر ہے کہ بدترین بری سے بری چیزیں شیطان انسان کو اچھی سے اچھی چیزیں بنا کر پیش کرتا ہے، خوبصورت سے خوبصورت چیزیں بنا کر پیش، وہ جو دنیا کی بدتر چیز ہے، نہ حسین ہے، نہ اس کے اندر حسن پایا جاتا ہے، نہ اس کے اندر خوبصورتی پائی جاتی ہے، لیکن جب انسان اس چیز کو مشاہدہ کرتا ہے تو انسان کو وہ چیز اچھی لگتی ہے، وہ انسان کو وہ چیز حسین لگتی ہے، وہ کہتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی اور چیز دنیا میں حسین اور خوبصورت ہے ہی نہیں میرے لیے۔ یعنی یہ اصل میں شیطان نے اس کو سجا کر پیش کی یہ چیز۔ اب دیکھیں، مال، سب سے زیادہ چیز جو انسان کے لیے شیطان سجا کر پیش کرتا ہے وہ مال ہے۔ مال انسان کے لیے سجا کر پیش کرتا ہے، دولت انسان کے لیے سجا کر پیش کرتا ہے، وہ اپنی اولاد کو سجا کر پیش کرتا ہے، زُیِّنَ لِلْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَالنِّسَاءِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ۔ تو یہ ساری چیزیں کیا کرتا ہے شیطان؟ یہ سجا کر پیش کرتا ہے انسان کے لیے۔ نساء، خواتین، بد سے بدتر خواتین، نہ شکل ان کی جو ہے انسان کو متاثر کرنے والی ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی عمل انسان کو متاثر کرنے والا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ دیکھیں انسان کیسے مبہوت ہو جاتے ہیں کسی خاتون کو دیکھ کر، بے شک بد شکل خاتون ہو لیکن اس کے پیچھے دیکھیں کتنے انسان گھومتے رہتے ہیں۔ خوب، یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے جو زمام ہے انسان کی، وہ کہاں انسان کی چلی گئی ہے زمام؟ اس تخیل کے پاس ہے، کیونکہ تخیل انسان کے لیے سجاتا ہے، چیز کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اور اس سجاوٹ میں تخیل کا مددگار وہ شیطان ہوتا ہے، شیطان اس کی مدد کرتا ہے اس چیز کو بنانے میں۔ البتہ تخیل کے صرف نگیٹو امور بھی نہیں ہیں، اس کی فعالیت صرف منفی نہیں ہے، صرف نگیٹو نہیں ہے، اس کی پازیٹیو فعالیت بھی ہے، تخیل کی مثبت فعالیت بھی ہے۔
لیکن انسان اگر اس تخیل کی زمام شیطان کے ہاتھ میں دے دے، تخیل اتنا آزاد چھوڑ دے، تو پھر انسان کے اس تخیلات پر، خیالات پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، اور پھر انسان معصیت سے معصیت تر ہوتا جاتا ہے۔ تو یہاں سے جب انسان کے لیے وہ چیز حسین بن کر آتی ہے، مزین بن کر آتی ہے، تو پھر یہاں سے انسان اس چیز کو کنٹرول، اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتا، وہاں سے انسان اپنے آپ کو روک نہیں پاتا۔ یہاں سے وہ چیز جو حسین بن کر آئی ہے انسان کے سامنے، خوبصورت بن کر آئی ہے انسان کے سامنے، مزین بن کر پیش کی ہے انسان کے لیے، انسان کے تخیلوں نے بنائی ہے، شیطان نے اس کی خوب مدد کی ہے، اب یہ چیز جب مزین بن کر آ رہی ہے، انسان کا نفس بھی امارہ اس کو بلا رہا ہے انسان کو، انسان کا شکم بھی انسان کو اس چیز کی طرف مجبور کر رہا ہے، انسان کی شہوت بھی اس چیز کی طرف رغبت لا رہی ہے، اور انسان خیال کر رہا ہے کہ اس سے لذت حاصل کروں۔ یہاں پر جو چیز انسان کو بچا سکتی ہے وہ صبر اور استقامت ہے۔ اس وقت انسان کو جو چیز بچا سکتی ہے وہ صبر و استقامت ہے۔ اقتدار پرستی، جب انسان اقتدار پرستی کی لالچ اتنی خوبصورت نظر آنا لگ جائے، وہ کرسی، اقتدار کی کرسی، کہ ہر چیز اس کے لیے وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں حضرت ابن عباس کو، اگر اس پھٹی ہوئی جوتی کی قیمت لگائی جائے تو کتنی قیمت ہوگی؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، کہتے ہیں معذرت مولا میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی قیمت ہو۔ کیوں قیمت نہیں؟ مولا فرماتے ہیں اس کی کوئی قیمت ہی نہیں، یہ تو ٹوٹا ہوا ہے سارا۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ حکومت، جس حکومت کے اندر میں عدل اور انصاف قائم نہ کر سکوں، اس پھٹی ہوئی چوپل سے بھی بدتر ہے، اس پھٹے ہوئے جوتے سے بھی بدتر ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اقتدار پرست کس طرح سے اقتدار کے بھوکے لڑتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، کس طرح سے اس کو شیطان نے ان کو ایک مزین بنا کر وہ کرسی پیش کی ہے۔ خب یہ معصیت کے اندر لگ جاتے ہیں، اور ہر چیز، ہر گناہ سر انجام دیتے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ وہ عوام کی درگت بنانا ہے، عوام پر ظلم کرنا ہے، عوام پر مہنگائی کے عذاب نازل کرنا ہے، لیکن اپنا شکم بھرتے ہیں، وہ اپنے نفس سے ہمارا جو چیز چاہ رہا ہوتا ہے وہ اس کو مان رہے ہوتے ہیں۔ خب یہاں پر جو چیز انسان کو چاہیے وہ استقامت ہے، وہ صبر ہے، جو انسان کو کنٹرول میں لائے، جو انسان کو وہیں پر ہی روک دے، آگے جانے ہی نہ دے، آگے قدم اٹھانے ہی نہ دے، وہ استقامت ہے۔ تو قرآن کے اندر جو ارشاد فرمان ہے، قرآن کریم کے اندر وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ آپ معاونت طلب کریں اپنے اعمال کے اندر، اپنی زندگی میں آپ معاون بنائیں، کس چیز کو؟ صبر کو معاون بنا لیں۔ اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ پہلی چیز جو انسان کو تباہی کی جانب لے جا سکتی ہے، اور انسان کو جہاں پر سب سے زیادہ معاونت کی اور تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہے مصیبت کا میدان۔ مصیبت کے میدان میں انسان کو استقامت اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا میدان معصیت کا میدان ہے، یہاں پر بھی انسان کو سخت سے سخت تر انسان کو استقامت اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ استقامت اور صبر کی مدد سے انسان معصیت سے بچ سکتا ہے، ورنہ کوئی اور چیز نہیں جو انسان کو معصیت اور نافرمانی سے بچا سکے۔ اس کے بعد اطاعت اور عبادت کے میدان میں، کہ اس کو ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم طیبین طاہرین المعصومین۔